بر اعظم یورپ کو تو تم جانتے ہوں گے۔ اس کے جنوبی مغربی گوشے پر اندلس نام کا ایک ملک تھا جس کو موسیٰ بن نصیر اور ان کے غلام جنرل طارق بن زیاد نے اموی بادشاہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں سن 94 ہجری میں فتح کیا تھا۔ ولید بادشاہ کی طرف سے موسیٰ بن نصیر شمالی مغربی افریقہ کے والی تھے۔ جب اندلس فتح ہوا تو اس کے بھی والی موسیٰ بن نصیر ہی رہے۔ اندلس پر تقریباً 800 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر یہ ملک نصرانیوں کے قبضے میں پہنچ کر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصہ کا نام اسپین اور دوسرے حصے کا نام پرتگال ہے۔ یورپ کے موجودہ نقشہ میں جہاں اسپین اور پرتگال دکھایا جاتا ہے وہی پرانے زمانے کا اندلس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اندلس کے مغربی میدانوں میں بحر ظلمات کے قریب جناتوں نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا ایک شہر بنایا تھا جس کو عربی زبان میں مدینۃ النحاس اور عام بول چال میں دیوار کہکہا کہتے ہیں۔ جناتوں کا یہ بنایا ہوا شہر بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس کی فصیل یعنی شہر پناہ تانبے کے ایک بہت بڑی چوڑی بلند دیوار اور شہر کے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ جب اس انوکھے شہر کی خبر ولید بادشاہ تک پہنچی اور اس نے اپنے مغربی عامل موسیٰ بن نصیر کو لکھا کہ تم دیوار کہکہا کے بارے میں حالات معلوم کر کے میرے پاس بھیجو۔ شاہی فرمان پہنچتے ہی امیر موسیٰ نے بڑے بڑے عالم فاضل حضرات کو جمع کیا جو قدیم زبانوں اور تحریروں کے ماہر دان تھے۔ پھر ایک لشکر تیار کیا اور سب کو ساتھ لے کر مدینۃ النحاس کی طرف کوچ کر دیا۔ دشوار گزار جنگلوں پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے 40ویں دن امیر موسیٰ ایک وسیع میدان میں پہنچے جہاں بہت سے چشمے لہلہاتے سبزہ جار اور رنگ برنگ کے پھول بوٹے تھے اور جہاں سے مدینۃ النحاس کا قلعہ نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اسی میدان میں فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور ہر طرف کیمپ اور خیمے تان دیے۔ جب سفر کی تھکان دور ہو گئی تو امیر موسیٰ نے اپنے فوج میں سے 1000 جانباز سپاہی منتخب کر کے ان پر ایک افسر منتخب کیا اور اس کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ ان سپاہیوں کو لے کر مدینۃ النحاس کے قریب جاؤ اور اس کی شہر پناہ کے کنارے چاروں طرف گھوم کر دیکھو کہ اندر جانے کے لیے دروازہ کہاں ہے۔ کنارے گھوم کر 6 دن میں چکر پورا کیا۔ وہ افسر 1000 کا دستہ لے کر شہر کے قریب پہنچا اور اس کے کنارے گھوم کر 6 دن میں چکر پورا کیا لیکن اسے کہیں دروازہ دکھائی نہیں پڑا۔ 7ویں دن وہ امیر موسیٰ کی خدمت میں واپس آیا اور بتایا کہ میں نے شہر کے چاروں طرف کا مکمل چکر لگایا ہے مگر دروازے کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ اب امیر موسیٰ نے اپنے ہمراہیوں سے پوچھا کہ ایسے عجیب شہر کے اندرونی حالات معلومات کرنے کے لیے کیا سبیل ہے؟ مہندسوں نے عرض کیا کہ شہر پناہ کی دیوار کاٹ کر راستہ نکالنا تو بہت دشوار ہے مگر ہاں اگر حکم ہو تو ہم لوگ سرنگ لگا کر زمین کے اندر ہی شہر میں داخل ہونے کا راستہ بنائیں۔ امیر موسیٰ نے یہ تجویز منظور کر لی۔ چنانچہ سرنگ کھودی گئی لیکن مقصد حاصل نہ ہوا کیونکہ سرنگ کھودتے کھودتے پانی نکل آیا اور نیچے دیوار کی بنیاد ختم ہوتی نظر نہ آئی۔ پھر آپس میں صلاح یہ ٹھہری کہ سیڑھیوں کے ذریعے دیوار پر چڑھ کر شہر کے اندرونی حالات معلومات کیے جائیں۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق ایک بہت ہی اونچی سیڑھی تیار کر کے دیوار سے لگا دی گئی۔ موسیٰ بن نصیر نے اعلان کیا کہ جو شخص اس سیڑھی کے ذریعے دیوار پر چڑھ جائے اور خدا نخواستہ ہلاک ہو جائے تو سرکاری خزانہ سے اس کے اہل و عیال کا خوں بہا ادا کیا جائے گا۔ اعلان سن کر ایک فوجی جوان ہمت کر کے دیوار پر چڑھ گیا لیکن جب اس نے شہر کی طرف نگاہ کی تو دیکھتے ہی زور سے کہکہا لگایا اور شہر کے اندر جا کودا۔ 3 دن 3 رات شہر کی طرف ایسی ہیبت ناک اور بھیانک آوازیں آتی رہیں جنہیں سن کر خوف کے مارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے اس فوجی جوان کا نام لے کر بار بار پکارا لیکن شہر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری دفعہ موسیٰ بن نصیر نے پھر اعلان کیا کہ جو شخص دیوار پر چڑھے گا اس کی دیت 1000 دینار رہے گی۔ اور یہ اعلان سن کر ایک شیر دل تیار ہوا تو امیر موسیٰ نے اس سے عہد و پیمان لیا
کہ دیکھو پہلے آدمی کی طرح تم نہ کرنا، بلکہ جو کچھ تمہیں شہر میں نظر آئے فوراً ہم لوگوں کو بتا دو۔ اس نے خوب پکا اقرار کیا اور اطمینان دلایا۔ پھر جب وہ دیوار پر چڑھ گیا اور اسے شہر نظر آیا تو قہقہہ لگانا شروع کیا۔ ادھر لشکر والے چیخ چیخ کر اسے آواز دینے لگے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ قہقہہ لگاتے اور تالیاں بجاتے وہ شہر کے اندر کود پڑا۔ اب کی مرتبہ پہلے سے بھی بڑھ کر محیب صدائیں آتی رہیں۔ تیسری دفعہ امیر موسیٰ نے دیوار پر چڑھنے کے لیے 2000 دینار کی دیت متعین کی۔ ایک شیر مرد نکلا اور اس نے کہا، میں چڑھتا ہوں، لیکن میری کمر میں ایک بہت مضبوط رسہ باندھ دیا جائے تاکہ جب میں شہر کے اندر کودنے کی تیاری کروں تو نیچے سے رسے کو کھینچ لیا جائے، شاید اس صورت میں کامیابی حاصل ہو۔ پھر جب وہ شیر مرد دیوار کے اوپر پہنچا اور اسے شہر نظر آیا تو قہقہہ لگاتے ہوئے اس نے بھی شہر کی طرف کودنے کا ارادہ کیا۔ ادھر لشکر والوں نے رسہ کھینچنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر تک بڑی کشمکش رہی اور وہ شہر کی طرف کھینچتا رہا اور لشکر والے اپنی طرف کھینچتے رہے۔ اس کھینچا تانی میں اس کا آدھا جسم شہر کے اندر جا گرا اور باقی جسم لشکر والوں کی طرف آ گیا۔ یہ آخری کوشش تھی جب امیر موسیٰ نے حالات معلوم کرنے کے لیے انجام دی۔ پھر ناچار ہو کر لشکر کو واپس لوٹنے کا حکم دیا اور دیوار قہقہہ کا حال دنیا والوں کے لیے سربستہ راز ہی رہ گیا۔